ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بیٹھ کر اپنے کلام مجید کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا موقع دیا. دعا کرتی ہوں کہ ہمارا یہ وقت اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے میں استعمال ہو، اور آج ہم اس محفل سے جب اٹھیں تو یقیناً ہمارے اندر کچھ نہ کچھ اس کا اثر جو ہے وہ باقی رہے. میں نے آپ کے سامنے ابھی صرف ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اور میرا گمان ہے کہ یہاں بیٹھی ہوئی ساتھیوں میں سے ہر ایک ہی سمجھ چکی ہوں گی کہ یہ آیت کہاں سے ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی اس صورت میں سے ہے جس کو سب سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں. کوئی ایک سے زائد بار بھی پڑھتا ہے، کوئی کئی بار پڑھتا ہے، اور یہ ہے سورۃ یاسین. بہت سارے ساتھیوں کو زبانی بھی یاد ہوگی، تو بہت دفعہ تو آپ نے پڑھی بھی ہوگی، لیکن آج ہم اس وقت میں صرف ایک آیت کو اس کی وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے، اور آخر میں پھر ہم اپنے دلوں سے پوچھیں گے کہ کلام مجید کو کئی بار پڑھنا کسی وظیفے کے طور پہ یا کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اس میں اور سمجھ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے. اور چونکہ یہ کوئی کلاس نہیں ہے، ہماری ایک ہلکی پھلکی سی محفل ہے جس میں ہم صرف اپنی عملی رہنمائی پہ بات کریں گے، کیونکہ جب کوئی کلاس ہوتی ہے جس میں ایک پورے اسٹوڈنٹس کے طور پہ ہوتے ہیں تو پھر اس میں بہت ساری ایسی باریک باتیں بھی ہوتی ہیں جس کا لکھنے سے تعلق ہوتا ہے. لیکن ہم عام طور پہ درسوں میں تو ہم ساتھی نہیں لکھ رہے ہوتے، لیکن ساتھ ساتھ محاسبہ ہمارا خود بخود ہوتا ہی جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا نحن نحیی الموتى. یہ پہلی بات ہے اس آیت کی، بے شک ہم ضرور زندہ کریں گے مردوں کو. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جہاں یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں ان لوگوں کا تو اس بات پہ ایمان ہی اٹھ چکا تھا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی جیے گا، اور وہ زبان سے انکار کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہڈیاں گل گئیں، مٹی ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہے، کیسے زندہ ہوں گے. میں یحیی العظام وہی رمیم. کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ گل سڑ گئیں. کا قل یحییھا الذی، کہہ دو اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی دفعہ زندہ کیا. اس دور میں تو لوگ یہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے، زبان سے انکار کرتے تھے. اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ عمل کے ساتھ اس چیز کا انکار کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو جس کو اس بات کا یقین آ جائے کہ میں مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا، تو پھر آپ سوچئے کہ زندگی کا انداز تو بالکل مختلف ہو جاتا ہے. ہم سب جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، یہ ایک ٹرائل ورژن ہے. آپ لوگوں نے کبھی کمپیوٹر پہ کوئی سافٹ ویئر دیکھا ہوگا، جب آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹرائل ورژن دیتے ہیں، کچھ ایک ہفتے کا، کوئی ایک مہینے کا. سیمپل دینے کا رواج تو ہے ہی ہے نا، فری، کیونکہ ایک دفعہ دیکھ لو تاکہ اندازہ ہو جائے. اور کچھ نہیں تو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ کوئی گھر بک کروانا چاہتے ہیں، اور جو بلڈر ہے اس نے ایک نقشہ بنا کے شو کیس میں رکھا ہوتا ہے، پھر آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں ایسا ہوگا، یہ لگے گا، ہاں یہ بہت چھوٹا ہے لیکن اصل گھر تو بڑا ہوگا. تو لینے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو اسی سے پھر وہ بکنگ کروا دیتے ہیں. بس آپ ان میں سے کوئی مثال سمجھ لیں، یہ دنیا جس میں میں اور آپ ہم سب ہیں، یہ اصل دنیا کا ایک منیچر ہے، ایک چھوٹا حصہ ہے. یہ اس کا ایک ماڈل ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہاں نہ صرف گھر، پہاڑ، دریا، سمندر اور باقی ساری چیزیں بنا کے ہمیں دکھا دی کہ بس اسی سے آئیڈیا لگا لو کہ اصل جہان میں کیا کچھ ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی رشتے، تعلقات، محبتیں اور جذبات تک دے دیے۔ یہ جو دنیا میں ہمارے رشتے بنتے ہیں نا، اگر میں ایک جملہ بولوں اور آپ پریشان نہ ہو جائیں تو میں بول دوں کہ یہ ہمارے اصلی رشتے نہیں ہیں۔ ہماری دنیا کی ماں ہماری اصلی ماں نہیں ہے۔ یہاں کا باپ، یہاں کا شوہر، یہ بچے، یہ اصلی نہیں ہے۔ ان میں سے اصلی وہ ہوں گے جو وہاں جا کے ملیں گے۔ اگر یہ اصلی ہوتے تو چھوڑ کے کیوں جاتے؟ یہ صرف ایک ٹیسٹ چکھانے کے لیے دنیا میں اللہ نے دیا۔ اس دنیا کا اس جہان سے موازنہ کرنا چاہیں تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آپ اپنے تصور کو تھوڑا سا اس میں کام لا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ماں کا پیٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی جگہ، بچہ اس میں کتنی دیر رہتا ہے؟ 9 ماہ یا اس سے کچھ کم یا زیادہ۔ پھر وہاں سے وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اس ماں کے پیٹ سے بہت بڑی دنیا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ بالفرض کسی ماں کے پیٹ میں 2 بچے ہوں، ٹوینز کی صورت میں ہوتا ہے نا۔ اب 2 بچے ہیں، دونوں ساتھ ہی رہ رہے تھے، بڑھتے 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 ان کا ایک وجود بنا اور 8-9 ماہ کا ساتھ تھا، دوستی تھی، دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اتنے میں اس ایک بچے کی ولادت کا وقت آ جاتا ہے جو ان 2 میں سے پہلا ہے، ڈیلیوری کا وقت ہے۔ اب سوچئے کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں بھی موجود ہے، اپنے سامنے جب اپنے دوسرے بھائی یا بہن کو ماں کے پیٹ سے نکلتا دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ کوئی اس کو زبان دے سکے، بلوا سکے تو وہ میرا خیال ہے یہی کہے گا کہ آج میرا بھائی فوت ہو گیا، کل تک میرے ساتھ تھا، آج مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کوئی اس کو جتنا مرضی یقین دلائے کہ غم نہ کرو، وہ فوت نہیں ہوا، وہ بس اس چھوٹی سی دنیا سے نکل کے ایک بہت بڑی دنیا میں چلا گیا، لیکن وہ نہیں مانے گا۔ اس کو پوچھا دے بتاؤ دنیا کیا ہے، تو وہ کہے گا گوشت کے لوتھڑے، خون کے کلاٹس، کوئی جھلی، کوئی لیکوڈ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں کسی بچے سے پوچھا جائے یا اس کو بتایا جائے کہ تمہیں پتہ ہے پہاڑ بھی ایک چیز ہوتی ہے، بڑے سخت ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، تو مانے گا؟ کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ کہیں کہ تمہیں پتہ ہے ایک چیز سمندر ہوتی ہے اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پانی کو ادھر سے ادھر سے دیکھو کوئی کنارہ نہیں ملتا، نہیں مانے گا نا؟ کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں، ماں کے پیٹ سے اس دنیا کا کوئی تقابل نہیں۔ لیکن پھر کیا ہوگا جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے بڑی دنیا اس کے سامنے ہے۔ بالکل یہی ایک مثال ہے اس دنیا کی اور آخرت کی۔ وہ ماں کا پیٹ ایک چھوٹی سی قبر تھی، اس میں سے ہم سب نکلے، اور اس وقت ہمیں اس دنیا کی چیزوں کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ہم نہ مانتے جو سب کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نیاگرا فال ایک چیز ہوتی ہے، اتنا پانی ہوتا ہے، اتنا پانی ہے، کوئی نہ مانتا۔ دنیا کے فن پلیکسز کی بات کر لیں، وہاں کے جھولوں کی باتیں کر لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، سنو کی بات کر لیں، بارش ہونے کی بات کر لیں، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، تو پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہو۔ لیکن جب ماں کے پیٹ سے کوئی نکلتا ہے تو وہ بھائی رو رہا ہے کہ ہائے میرا بھائی چلا گیا۔ لیکن دوسری طرف بھی تو دیکھیے، تصویر کا دوسرا رخ، دنیا والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے میں ماموں بن گیا، کوئی کہتی ہے میں پھپھو بن گئی، کوئی ماں بنتی ہے، کوئی باپ بنتا ہے۔ ادھر والے خوش ہیں، پیٹ والا رو رہا ہے۔ یہی اس دن ہوگا جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر ایک اگلی دنیا میں جائیں گے۔ یہ دنیا والے ہمارے جانے پہ رو رہے ہوں گے، ہائے چلا گیا، ہائے چلا گیا، کدھر گئے، تنگ سی گھاٹی میں ان کو ہم بند کر کے آ گئے۔ لیکن قبر کوئی تنگ گھاٹی نہیں ہے، یا تو یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا ہے، ہمارے اعمال اس کو یا تو باغ میں بدل رہے ہیں یا اس کو آگ کے گھڑے میں بدل رہے ہیں۔
بس اسی سے اگر ہم سوچ لیں کہ جو اگلی دنیا ہوگی وہ اس دنیا سے بالکل مختلف ہوگی اور بہت بڑی ہوگی. جیسے ماں کے پیٹ میں تصور نہیں آتا تھا، اسی طرح یہاں بیٹھ کے جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کے عذابوں کا تصور ہی نہیں آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود ہی فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے. لہٰذا پہلی بات جو اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. اللہ نے اتنی شدت سے کہا میں ضرور مردوں کو زندہ کروں گا، تو ہمارے دلوں میں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے. پہلی بات، ہم سب کو موت آنی ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس سے کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. دنیا کی ہر چیز کے بارے میں اختلاف موجود ہے، کہیں مسلمز اور نان مسلمز میں، کہیں مسلمز اور مسلمز میں بھی اختلافات موجود ہیں. کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. حتیٰ کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات، اس کے اندر بھی اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں ہے ہی نہیں، کوئی ایتھیسٹ ہیں، کوئی اگنوسٹکس ہیں، کوئی موحد ہیں، کوئی مشرک ہیں. اللہ کی ذات میں بھی اختلاف ہے. لیکن دنیا کی ایک چیز ہے جس میں کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا، کیونکہ گنجائش ہی نہیں اختلاف کی، اور وہ ہے موت. اس لیے کہ اس کی دلیلیں تو صبح و شام دکھ رہی ہیں. کوئی نہ مانے گا تو بیوقوف کہلائے گا. اس کے سامنے بھی مرتے ہیں، اس نے بھی مر کے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے. ہم میں سے ہر ایک ایسی روڈ پہ بھاگ رہا ہے کہ سرپٹ بھاگ رہے ہیں اور بالکل دریا کے بیچوں بیچ پل ٹوٹا ہوا ہے. تصور میں لائیں ذرا، کوئی گاڑی اپنی روانی سے بھاگ رہی ہے، اس کو جلدی ہے منزل پہ جانے کی، لیکن اس کو نہیں پتا کہ جس روڈ پہ میں چڑھی ہوئی ہوں بالکل اس کے بیچ میں ایک پل آ رہا ہے اور پل بالکل بیچ میں سے ٹوٹ چکا ہے، اور جو گاڑی آئے گی وہ سیدھی دریا میں جائے گی. یہ میری اور آپ کی زندگی کی گاڑی ہے اور ہم سب اس میں سوار ہیں. کسی کی گاڑی کہیں بھی رک سکتی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. جیسے آپ کہتے ہیں ابھی تو گھڑی چل رہی تھی، اس کو کیا ہوا پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے سیل ویک ہو جاتے ہیں، کبھی تو پیچھے رہتی ہے اور کبھی تو بالکل بند ہو جاتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں، اور کچھ تو اچانک بات کرتے کرتے مر جاتے ہیں. لیکن غم نہ کیجیے، انا نحن نحیی الموتى. اس جملے میں مومن کے لیے خیر ہے، اس میں راحت ہے. کیا ہوا؟ چلی گئی ماں تو کیا ہوا، میرا کیا لے گئی، مجھے دے کے ہی گئی ہے. دیکھیے جانے والے تو ہمیشہ دے کے جاتے ہیں. زندگی میں ان کی وہ چیزیں جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ سب بٹ جاتی ہیں. ہمارا کیا لے جاتے ہیں؟ اور وہ اپنے نہیں تھے. اصل رشتے وہاں بنیں گے، ایمان کی بنیاد پہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ وہاں نیک شوہروں کو نیک بیویاں دے گا، اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کو اولادوں کے ساتھ ملائے گا. تو جب اس کا یقین آتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد انسان کی سوچ بدلتی ہے کہ یہ زندگی صرف زندگی نہیں. بڑی ناسمجھی سے ایک جملہ بولتے ہیں اور بڑی کثرت سے ہم بولتے ہیں، وہ کیا؟ عیش کر لو، دنیا میں کون سا بار بار آنا ہے. کبھی سنا آپ نے یہ جملہ؟ ذرا سوچئے کیا یہ ایک مسلمان کا جملہ ہے؟ ٹھیک ہے بار بار تو نہیں آنا انشاءاللہ، کوئی جنم جنم کی یہ کہانی نہیں ہے، لیکن ایک کے بعد دوسری بار تو آنا ہے. اس لیے عقل مند کون ہے کہ جو اس زندگی کو مہلت سمجھے. ہمیں اندازہ ہونا کہ یہ چیز ایک خاص وقت کے لیے ملی ہے بس. پھر آپ دیکھیے کہ ہم کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلاً اگر آپ کو کوئی کہے فلاں سٹور جو شہر کا بہت فیمس سٹور ہے، بہت برانڈ نیم چیزیں وہاں بکتی ہیں، عام حالات میں عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہاں کوئی ایک اعلان لگ جائے کہ صرف 1 گھنٹے کے لیے انہوں نے دروازے کھول دیے، جس کے ہاتھ میں جو آتا لے لو. آپ بتائیے مجھے کتنے ہیں جو سوتے رہیں گے، کتنے ہیں جو ڈھیلا ڈھیلا اٹھیں گے، کتنے ہیں جو فون پہ باتیں کرتے رہیں گے، کتنے ہیں جو کہیں گے نہیں ہم جاب پہ اب چھوڑو. میرا خیال ہے کہ آدھی رات کو وہاں لائنیں لگ جائیں گی. یہ تو میں نے فری بات کی. امریکہ کینیڈا میں ایک چیز ہوتی ہے، مجھے یہاں کا نہیں پتا، لیکن سال کا کوئی ایک دن ہوتا ہے، کون سی ڈیٹ ہے مجھے یہ نہیں پتا،
لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس دن پورے سال میں سے سب سے بڑی سیل لگتی ہے. 2 موقع میں نے سنے میں، ایک وہ ہوتا ہے جس کو ٹیکس فری ڈے کہتے ہیں، اس دن ٹیکس نہیں ہوتا کسی چیز میں. لوگ اس ایک دن میں میرا خیال ہے 1 سال نہیں 2 سال کی شاپنگ کر لیتے ہیں، صرف کیا بچانے کے لیے 7%. 100 میں سے 7 بچ جائیں گے، اور بیکار ہزاروں کا سامان لے لیتے ہیں. لے لو، ٹیکس نہیں ہے آج. اور یہ جو دوسرا دن آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں صبح 6 بجے غالباً کھولتے ہیں ڈور سٹورز کے. وہ بھی ایک طریقہ ہی ہے، وہ بھی مارکیٹنگ ہے ساری، جس کو اگر کوئی سمجھے. کچھ آئٹمز پہ انہوں نے سیل لگائی تھے، مثلا 20 ٹی وی سیل پہ ہیں. اگر 300 کا تھا تو آج وہ 100 کا ہوگا، بس 20 ہے. اتنی گھڑیاں، اتنی وہ ہے. اور جو باتیں مجھے لوگوں نے بتائیں کہ کہتے ہیں کہ اس دن سٹورز کے باہر رات 2-3 بجے سے لائنیں لگنی شروع ہوتی ہیں. اور جب صبح 6 بجے، لاسٹ ایئر کی بات ہے، اس سال تو مجھے نہیں پتا، میں تھی نہیں ادھر، لیکن پچھلے سال کی بات ہے کہ جب صبح انہوں نے ڈورز کھولے تو اتنی بھگدڑ مچی کہ وہاں کچھ لوگ زخمی ہو گئے کہ جا کے ہم پہلے پکڑ لیں ورنہ چلا جائے گا. اور اگر آپ 7-8 بجے جائیں تو وہ سیل والی چیزیں ختم ہو گئی ہوتی ہیں. یقین ہے نا، کسی کو یقین نہ ہو تو وہ جائے. چھوڑو کون 6 بجے اٹھے، فجر کے لیے تو پتہ نہیں اٹھتے ہیں نہیں، اب سیل میں لینے کے لیے جائے. بس یہ سوچ رکھ کے سامنے اس زندگی کا ایک ایک منٹ استعمال کرنا ہے. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام